السلام علیکم. آج طلعت عباس صاحب سے میری ملاقات نہیں ہو سکی، بلکہ ہم ملے لیکن صبح پہلے میں نے کورٹ میں جانا تھا. صبح ہم اپنی ویڈیو نہیں ریکارڈ کر سکے. اس کے بعد پھر طلعت صاحب کی 2-3 میٹنگز تھیں، میں انتظار کرتا رہا، پھر ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. تو انہوں نے اپنا ایک سولو ویڈیو لاگ ریکارڈ کیا انٹرویو، تو اس کو ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے. تو ابھی میں اپنے آفس میں تھا تو میں نے سوچا ایک میں بھی سولو کر لوں ریکارڈ. تو ابھی میرے پاس دلبر ہے موجود. تو دلبر صاحب مجھ سے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر الحمد میں نے للہ. پوچھنا یہ ہے کہ جو یہ اسلام آباد کا کرایہ کا ہمارا قانون ہے، آپ کی نظر میں یہ ٹھیک ہے؟ ہوتا یہ اس میں کہ اب ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، اس کا کاروبار سیٹ ہوتا ہے، 1 سال کا ایگریمنٹ ہے، تو جب کاروبار سیٹ ہوتا ہے اس کو نوٹس آ جاتا ہے خالی کرنے کا، تو عدالتیں اس میں مطلب ظاہر وہ قانون کی پابند ہیں، تو وہ کاروبار اس کا مطلب دکان ہے جو بھی ہے خالی ہو جاتی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس پہ کوئی چینجنگ ہونی چاہیے یا ٹھیک ہے سر؟ اس میں ابھی چینجز تو ریسنٹلی ہوئی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قانون صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، یہ سارے ملک میں ہے علیحدہ علیحدہ سے. کینٹونمنٹس میں کینٹونمنٹ ایکٹ 1963 ہے، اور سندھ میں سندھ رینٹڈ پریمیسز ایکٹ ہے. باقی جگہوں پہ جو پنجاب ہے، پنجاب میں پنجاب اربن رینٹ ریسٹرکشن آرڈیننس ہے. باقی خیبر پختونخوا میں بھی ہے اور بلوچستان میں بھی ہے. وہاں بلوچستان میں میرا خیال ہے پنجاب والا ہی اپلائی کیا ہوا ہے 1949 والا، تو کے پی کے کا بھی اپنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قانون تو بنتا ہے کہ لوگ آپس میں اپنے مسائل حل کر سکیں. تو اگر تو ہم اسٹرکٹلی ان لاز کے مطابق چلیں تو پھر ہم صحیح رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ کمرشل پراپرٹی کے لیے خاص طور پہ پروویژن دی گئی ہے کہ اگر یہ فکس ٹرم کے لیے ہے تو اس ٹرم میں وہ اپنی جیسے 5 سال کے لیے اگر دکان کی ہے تو وہ کرائے پہ لی ہے، تو پھر اس میں وہ 5 سال سے پہلے نہیں اپلائی کر سکتا پرسنل نیڈ کے لیے. کیونکہ گراؤنڈز 2 ہیں، پرسنل نیڈ ہے اور دوسری ڈیفالٹ ہے. اب بیچ میں اب ساتھ میں وہ بھی ڈال دیا کہ اگر رینٹ ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی جائے، اور رینٹ ایگریمنٹ ان رائٹنگ ہونا چاہیے. تو اس کو تھوڑا سا بیلنس کرنے کے لیے یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو پرسنل نیڈ ہے نا اس کو انہوں نے وہ ریسٹرکٹ اس طریقے سے کر دیا ہے کہ پرسنل نیڈ ایک تو لینڈ لارڈ اپنی ثابت کرے گا. دوسرا اگر پرسنل نیڈ کی بیسس پہ اپنے لیے یا اپنی فیملی کے کسی ممبر کے لیے کاروبار کے لیے وہ کمرشل پراپرٹی کو خالی کروا لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کاروبار کرتا نہیں، تو پھر ٹیننٹ جو ہے وہ رینٹ کنٹرولر سے یہ دکان واپس لے سکتا ہے، یہ ثابت کر کے کہ جسے یا تو آگے زیادہ کرائے پہ دے دی ہے یا یہ. دوسرا ایک سیف گارڈ یہ دیا گیا ہے اب ریسنٹ امینڈمنٹ کے ذریعے کہ جو کمرشل پراپرٹیز کے کیسز ہیں اس میں پہلے سے ایک میڈیشن کونسل بنا دی گئی ہے. وہاں پہ ایسوسیشن کا ایک نمائندہ ہے، ایک ٹیننٹ کا نمائندہ ہے اور ایک لینڈ لارڈ کا نمائندہ ہے. یہ تینوں مل کے آپس میں اگر کوئی سیٹلمنٹ کر سکیں تو پھر وہ ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے، وہ تقریباً مہینے کا پروسیس ہے. اس میں اگر ان کی آپس کی سیٹلمنٹ وہ کروا لیتی ہے میڈیشن کونسل، تو وہ پھر سیٹلمنٹ ڈیڈ جو ہے وہ بنا کے رینٹ کنٹرولر کو دی جاتی ہے، اور کنٹرولر اس کو ریکٹیفائی کر دیتا ہے، اپروو کر لیتا ہے، اور وہ آرڈر پھر فائنل ہے. تو اگر وہاں پہ صلح نہیں ہو سکتی، سیٹلمنٹ نہیں ہو سکتی، تو پھر رینٹ کنٹرولر اپنا کام کرے گا، وہ پھر ایویڈنس ہوگی اور ڈیسائیڈ ہوگی. تو ون سائیڈڈ ایز سچ نہیں ہے. مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ لینڈ لارڈ کے پاس جو ہے وہ ڈومیننٹ پاور ہے، پراپرٹی اس کی ہے. تو یہ کرتے یہ ہیں لینڈ لارڈز ایون جو ریزیڈنشیل پراپرٹیز کے بارے میں بھی کہ رینٹ ڈیڈ لکھتے نہیں ہیں. اگر لکھیں گے تو اس میں پھر ٹرم وہ لمبی نہیں کرتے، وہ 1-2 سال رکھتے ہیں. تو وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جب بزنس اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر ایک دم 2 سال بعد اس کو نکالنا ایک ٹیکنیکل بیسس پہ کہ جی کرایہ جو تھا فرض کرو 10 تاریخ کو دینا تھا وہ 15 تاریخ کو دے دیا تو ڈیفالٹ ہو گیا. اب ڈیفالٹ کی بھی ڈیفینیشنز اور ہیں، لیکن چلو اس میں 15 دن کا ایک گریس مارک بھی ہے، پیریڈ بھی ہے. تو لیکن اگر وہ 15 دن میں بھی بیچارہ نہیں دے سکا، کسی وقت کاروبار نہیں چلا. اب جیسے جون میں عید کی چھٹیاں آ گئیں، اور ان چھٹیوں میں
آپ کو پتہ ہی ہے کہ کمرشل ایکٹیویٹیز عید سے کچھ دن پہلے ختم ہو جاتی ہیں اور پھر کچھ دن عید کے بعد بھی لوگ نہیں آتے، تو اب وہ ٹیننٹ کو پرابلم تو ہوتی ہے، لیکن اب لاز میں سختی تو ہے، تو گنجائش جو ہے بہتری کی وہ بھی جاری رہتی ہے، قائم رہتی ہے ہمیشہ، اسی لیے امینڈمنٹس آتی ہیں۔ تو اسلام آباد میں تو لا اپلیکیبل ہی 2001 میں ہوا، اور اس میں ابھی جو ریسنٹ امینڈمنٹس آئی ہیں اس نے کافی سہولت تو دی ہے، لیکن اب مسئلہ صرف ہماری نیتوں کا ہے کہ ہم پراپر رسیدیں جاری کریں، رینٹ ڈیڈز ہم پراپرلی لکھیں، اور جو قانون نے پرووائڈ کیا ہے کہ اس کو رجسٹر وغیرہ کرائیں، تو پھر شاید یہ ہماری مشکلات کم ہو جائیں۔ تو لینڈ لارڈ جو ہے وہ اپنی ڈومیننٹ پاور کو یوز کرتا ہے، وہ ریٹرن لکھتا ہی نہیں ہے ایگریمنٹ۔ اب نہ لکھنا بھی ایک مسئلہ ہے، وہ رینٹ کنٹرولر تو لا کے مطابق چلے گا کہ اگر رینٹ ایگریمنٹ ان رائٹنگ نہیں ہے تو پھر آپ کی وہ پیریڈ کی کوئی پروٹیکشن ہے ہی نہیں۔ تو گنجائش تو ہے بہتری کی، تو آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے، لیکن یہ صرف اسلام آباد نہیں، یہ پورے ملک میں اسی طرح ہے۔ ایک سر اور سوال ہے، وہ فیملی کے حوالے سے ہے کہ جو خلا کے کیسز ہوتے ہیں سر، جی آپ ایک لڑکی کے بیان پہ سر کہ میں نے نہیں رہنا، وہ عدالت خلا اس کو گران کر دیتی ہے، حالانکہ موسٹلی میں نے دیکھا سر کہ غلطیاں جو وہ زیادہ جو ہوتی ہیں وہ لیڈی کی طرف سے ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی نقصان بیچارے مرد کا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی چینجنگ ہونی چاہیے سر؟ نہیں، اس میں چینج اس لیے نہیں ہے کہ خلا ہے ہی عورت کا حق، یہ تو پھر اب دوسری طرف دیکھا جائے کہ ہسبینڈ بھی جب طلاق دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انبریڈلڈ پاور ہے اس کے پاس، وہ کسی بھی وجہ سے اور بغیر کسی وجہ سے طلاق دے سکتا ہے، تو اس میں بھی پرابلمس تو رہتی ہیں، اور اس میں اس نے عدالت میں بھی نہیں جانا ہوتا، اس نے تو بس ایک نوٹس لے کے دے دینا ہے، اور لڑکی کو اکثر گھر سے باہر نکال لیتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ سال تو اس کو کم از کم رہنے دینا چاہیے، یا کم از کم عدت پیریڈ میں اس کو تنگ نہ کریں، گھر سے نہ نکالیں، لیکن یہاں مسئلے بنتے ہیں۔ تو خلا کا تو خاص طور پہ یہ ہے کہ خاتون کو ایک یہ پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اگر ہسبینڈ تنگ بھی کرتا ہے اور وہ طلاق بھی نہیں دیتا تو پھر اس کو خلا کا حق ہے کہ وہ عدالت سے جا کے لے سکے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے ایک کہ جلدی سے یہ کیس ہو جاتا ہے ڈیسائیڈ کہ یہ 2002 میں امینڈمنٹس آئی تھیں فیملی کورٹس ایکٹ میں، اور دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہوا ہے کہ پاکستان میں لاز ایسے بنیں گے جو کہ فیملی کو پروٹیکٹ کریں اور لیڈیز کو پروٹیکٹ کریں، تو یہ ویمن کی پروٹیکشن کے لیے یہ دیا گیا تھا کہ پہلے خلا کے کیسز بھی وہ 2 سال چلتے تھے، تو ابھی ایک دے دیا گیا ہے کہ وہ کیس فائل کرے گی، اور ہسبینڈ اگر آ جاتا ہے سروس کے بعد یا نہیں آتا تو پھر کورٹ ایک موقع دیتی ہے ریکنسلیشن کا، اس میں اگر ریکنسلیشن نہیں ہوتی تو خلا کی ڈگری ڈائریکٹلی دے دی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کا پھر پروسیجر یہ ہے کہ یہ ایک طلاق سمجھی جائے گی، پھر اس کو وہ یونین کونسل میں اس ڈگری کو بھیجا جاتا ہے، اور وہاں پہ 90 ڈیز کے بعد اس کی طلاق کے سرٹیفکیٹ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک اسپیشل کیس ہے، تو خلا میں تو دیر ہونی نہیں چاہیے، وہ تو اسی طرح ہے، اس میں زیادتی نہیں ہے، کچھ کیسز میں ہو بھی سکتی ہے، لیکن یہ پھر ہماری نیتوں پہ آ جاتا ہے کہ ہم کیسے ڈیل کر رہے ہیں۔ تو لیکن ایکچولی جو خلا کا پروسیجر دیا گیا ہے اس کو شارٹ اس لیے کیا گیا ہے کہ لیڈی کی پروٹیکشن ہو سکے۔ تو آپ کا بہت شکریہ، لوگوں کو اس بارے میں کافی معلومات ہوئی کیونکہ آپ کا اپنا بھی عدالتوں میں بڑا تجربہ ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم آپ سے ملیں گے اور آپ سے سوال لیں گے اور آپ ان کے جواب دیں گے۔ تھینک یو ویری تھینک یو۔ مچ، السلام علیکم۔